इन वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं डॉक्टर मियां कैसर और आज हम मौजूद हैं जनाब इरफान मनीर कबोग साहब के पास, जो हमारे प्रेस क्लब के लीगल एडवाइज़र भी हैं और हमारे सीनियर एंकर पर्सन वॉइस न्यूज़ के भी हैं। सबसे पहले जो बात हम करेंगे इनके साथ वो है वो बच्चा जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है मुर्गी चोरी के हवाले से, और उसने अपने वीडियोज़ में बारहा जो एक बाबा जी हैं उनको रोस्ट किया या बैडली उनका नाम लिया। तो सबसे पहले इस चीज़ को जिन्होंने पॉइंट आउट किया और बाबा जी सादक साहब का जाके इंटरव्यू किया और उनके दुख में और उनके गम में शरीक हुए कि आपका नाम ख़राब किया एक छोटे से बच्चे ने, इरफान साहब के साथ मौजूद हैं। इरफान साहब ने ही सबसे पहले इस चीज़ को नोट किया और बताया कि ये बच्चे का जो एटीट्यूड है और जो बोलने का अंदाज़ है इंतहाई गलत है। इस वाले से हम इरफान साहब से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। जी इरफान साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आज आपने अपना कीमती टाइम निकाला और मेरे पास तशरीफ़ लाए। जहाँ तक आपके सवाल की बात है डॉक्टर साहब कि मैंने वहाँ पे जाके बाबा सादक नाई का इंटरव्यू किया, और यकीन करके माने कि जब मैंने बाबा सादक नाई का इंटरव्यू किया, वो ना सिर्फ अश्कबार हुए बल्कि उन्होंने कहा कि मेरी 80 साल की एज हो गई है और इतनी एज में फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने तजलील का निशाना बनाया, और मैं एक छोटे से बच्चे के हाथों जो है वो जलीलो ख्वार हो गया। मैंने इस हवाले से जब अपना इंटरव्यू अपलोड किया और जब वो ऑन एयर जाता है, तो कुछ मेरे दोस्तों ने, कुछ भाइयों ने वहाँ पे इंतहाई बैड कमेंट्स किए और क्रिटिसाइज़ किया मुझे कि आप एक छोटे से मासूम बच्चे के खिलाफ जो है ना वो अपना इंटरव्यू ले कर रहे हैं जस्ट रेटिंग को बढ़ाने के लिए, आप खुद को कैश करवाना चाह रहे हैं। मैं उनको कुछ मैंने चीज़ें उनके इनबॉक्स में सेंड की कि भाई पहले आप ये इंटरव्यूज़ देखें, फिर फैसला करें कि क्या मेरी बात गलत है या दुरुस्त है। उसमें एक इंटरव्यू था लाहौर की बातों का। लाहौर की बातें, एक यूट्यूबर दोस्त हैं वो असलम साहब, वो रन करते हैं, चलाते हैं उसको। उस इंटरव्यू में बच्चे ने इंतहाई नाजेबा और इंतहाई गलीज किस्म के अल्फाज जो है इस्तेमाल किए बाबा सादक के लिए। और नाई तो वो कहता है हर अपनी बात में सादक नाई सादक नाई। तो उसमें वो कहता है कि मुर्गियां बाबे सादक नाई ने चोरी की या करवाई, और वो हमारे घर में रात को लामा लेके आया, और वो कहता है वो जब हमारे घर आया तो वो टाऊ टाऊ कर रहा था। वो एंकर पूछता है कि वो जो कुत्ता टाऊ टाऊ कर रहा था वो कौन था, तो वो कहता है वो कुत्ता फार्मी था। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा, नाउजुबिल्लाह। देखें, बच्चों की परवरिश वालिदैन करते हैं और उनको तरबियत करते हैं कि आपने अपने बड़ों का एहतराम करना है और इंतहाई इज्जत और तहरीम के साथ उनका नाम लेना है। अब मुझे नहीं पता कि इस बच्चे के घर का माहौल क्या है, किस तरह की तरबियत बच्चे को दी जा रही है, और उसको ये भी इदराक नहीं है कि मैंने अपने बड़ों का नाम किस अंदाज के साथ लेना है। देखें, एक 80 साल का बुजुर्ग बाबा जिसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी इज्जत के साथ गुजारी हो, उसको एक छोटा सा बच्चा उठ के ये कहे कि वो टऊ टऊ करता है और वो फार्मी है या जो भी है, अस्तगफुरुल्लाह, मैं तो ये अल्फाज भी दोहराना नहीं चाहता। तो ये लम्हा फिक्रिया है। मैं उन अपने दोस्तों तक पैगाम पहुंचाना चाहता था जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो बैड कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आप हकीकत का ये रुख भी देखो, आप बच्चे की इनोसेंस ना देखो, वो मासूम है, वो ऐसी बातें करता है कि जिससे वो हंसी आ जाती है, जहाँ महजूज होते हैं। भाई आप उसकी उन बातों पे भी गौर करो जो इंतहाई काबिल मुजम्मत है डॉक्टर साहब, कि जो आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन्स हैं, जब वो बच्चे की वीडियोस देखेंगे तो वो भी इस बेरारवी का शिकार होंगे। अच्छा जी, हम आते हैं अब इसकी असल जो पस मंजर जो इसके हकायक हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि वो जो पहली वीडियो थी वो कैजुअल बनी, वो अचानक बन गई, वो जिस तरह से भी थी। हाँ, उस वीडियो में बच्चे की इनोसेंस देखी जा सकती है कि बच्चा मासूमियत के साथ बातें कर रहा था, उसका अंदाज़ बड़ा जो है वो काबिल काबिल गौर था, काबिल तवज्जो था, काफ़ी लोगों की तवज्जो उसने अपनी तरफ मरकूज़ की। लेकिन बाद में जो बच्चे ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए, मुख्तलिफ शो में वो गया, तो वहाँ पे बिला लामहला तौर पे वो बच्चे की जो असल जो इनर था वो सामने आना शुरू हो गया बच्चे का, और वो था एक इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब लहजा, एक इंतहाई गैर मुनासिब परवरिश का जो है वो एक पेशखेमा, एक नतीजा, एक रिज़ल्ट वो सब के सामने था। क्योंकि वो पंजाबी की एक मिसाल है कि माँ पर दी पिता पर घोड़ा, बोता नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो घरों में जो तरबियत हो रही होती है, घरों में जो मामला चल रहे होते हैं, बच्चे उसका रिफ्लेक्शन है।
بچے باہر اس کی جا کے عکاسی کرتے ہیں. ماں باپ گھر میں جو لینگویج استعمال کرتے ہیں بچے باہر جا کے وہی بولتے ہیں. چلے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ پہلے تو اس کی بچے کی انوسینس تھی. اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو مطلب وہ بڑے شوز میں چلا 3-4، اس کے بعد کافی ہمارے جو ادھر پریس کلب ہیں انہوں نے بھی ان کی انٹرویوز کر لی ہے، تو وہ بچہ ذرا ہائی لائٹ ہو گیا. اب سنا ہے کہ ان کی طرف سے باقاعدہ کوئی ڈیمانڈز آ رہی ہیں، اگر بچے کا آپ نے انٹرویو لینا ہے، بچے کے ساتھ کوئی سیلفی کرنی ہے، بچے کے ساتھ کوئی ویڈیوز بنانی ہے، تو اس کی باقاعدہ ڈیمانڈ ہے، اور وہ پیسوں کے بھی ساتھ ہے اور دوسرے کچھ معاملات ہیں. یہ سب ہمیں بتائیے گا. اور یوٹیوب نے بھی آ کے گلا کیا ہے ہمارا، چونکہ ہمارا یہ علاقہ ہے اور ہماری بدنامی کا باعث ہے، تو ان کی یہ ڈیمانڈ کرنا کیسے ہم اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ ہاں جی، بہت اہم سوال کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جہاں تک میں نے بچے کے مختلف شوز دیکھے، اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس فلاں بھی آیا، میرے پاس فلاں بھی آیا، تو میں نے انٹرویوز کے لیے انکار کر دیا، وہ مجھے پیسے نہیں دے رہے تھے. اسی طرح سے اس کے ایک والد کا میں نے انٹرویو دیکھا، وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ کسی گورنمنٹ آفیشل نے رابطہ نہیں کیا اور مجھے جو ہے وہ کیش بھی نہیں دیا، میری کوئی امداد نہیں کی، مجھے کوئی ہیلپ نہیں کی. اللہ کے بندے، تم نے کوئی غوری مزائل تو بنا نہیں لیا، یا تم نے کوئی بڑی انوینشن، کوئی بڑی ایجاد تو کی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ چلے وہ باتیں کرتا ہے جس طرح کی بھی، آپ اس کو کیش کروانے کے لیے لالچ کے اوپر آپ اتر آئے ہو، اور اتنے لالچی ہو گئے ہو کہ آپ ڈائریکٹ ڈیمانڈز کر رہے ہو. اور ایون کہ بچے کے ساتھ کوئی سیلفی بنانا چاہتا ہے، بچے کے ساتھ کوئی ویڈیو بنانا چاہتا ہے، تو اس کی علیحدہ سے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو. تو یہ ایک انتہائی جو ہے، یہ کہ کہہ لیں کہ گھٹیا سی حرکت ہے، اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. اچھا سر، وہ ناصر مدنی صاحب ہمارے بڑے اچھے ایک عالم ہیں اور سادوکی میں بھی آتے رہتے ہیں، ان کے پاس بھی یہ جو کلپ گیا اور انہوں نے بھی بڑا اس کو بچے کو کریٹیسائز نہیں کہہ لیں کہ سمجھایا ہے کہ جب ہمارے بڑے آتے تو ہم پردوں کے پیچھے چھپ جاتے تھے اور گلی محلے سے دور چلے جاتے تھے. اس حوالے سے یہ کلچر ہمارے اب کیوں نہیں رہا؟ اب کیوں بچے اب اپنے بڑوں کا ہم کیوں نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ سوشل میڈیا اگر کوئی بندہ آ جائے، مطلب دوست ہمارے یہ بھی ہمیں کہیں گے کہ یار پہلے آپ نے اس کی ہائپ کریٹ کی ہے، پھر آپ اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں. ہم نے اس کی ہائپ نہیں کریٹ کی تھی، ہم جسٹ اس کا ایک ٹیلنٹ دکھانا چاہ رہے تھے دنیا کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ اس بچے کا جو ایک نیگیٹو پہلو جو آ رہا ہے، جو ہماری نیکسٹ جنریشن، جو چھوٹے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بڑے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سوچیں گے اور ان کے جو ذہنوں پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ جہاں تک ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے علامہ ناصر مدنی صاحب کی، تو میں نے بھی ان کا انٹرویو دیکھا. اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ انٹرویو سنا ہے بچے کا، کہ جس میں وہ بچہ جو ہے انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہے بابا صادق نائی کے بارے میں، تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی اشکبار ہو گیا کہ یار یہ کس طرح کا ماحول آ گیا کہ چھوٹا سا بچہ اٹھ کے 80-90 سال کے بابے کی اس قدر اتنی تذلیل کر رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں اشکبار ہو گیا، میرے آنسو نکل آئے. تو دیکھیں جہاں تک بات ہے بچے کے جو اس کے جو معاملات ہیں، بچے کی جو سوشل میڈیا کے اوپر مزید ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، وہ اس سے ہمارے جو ہمارا ماحول ہے ایک سوشل میڈیا کے اوپر، اس کو خراب کیا جائے. جہاں تک دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر اس بچے کی ویڈیوز کا امپیکٹ ہے، تو میرا اپنا ایک ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو ہمارے بچے اس بچے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر انتہائی بیڈ جو ہے نا پڑ رہا ہے. ان کی لینگویج بدل رہا ہے اور ان کا لہجہ چینج ہو رہا ہے. اور اگر یہ ایسے ہی جائے گا تو ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کا جو ہے نہ صرف فیوچر خطرے میں ہے، بلکہ ان کے ادب و آداب جو ہیں وہ بھی ایک کھڈے میں پڑ جائیں گے. تو یہ انتہائی قابل مذمت اس کا رویہ ہے بچے کا، اس کو میں انتہائی طور کے اوپر کرٹیسائز کرتا ہوں، اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اچھا سر، یہ جو پٹرولنگ پولیس آپ کے بھی علم میں بات ہوگی، انہوں نے بھی اسے اعزازی طور پہ ایک دن کے لیے ASP بنا کے، اور وہ جو ہماری اس چوکی ہے احمد اور ورکاں، ادھر انہوں نے اس کو تو پروموٹ کیا اس بچے کو. اس حوالے سے محکمے کی آپ یہ کیا مطلب کوئی غیر ذمہ دارانہ ان کا رویہ ہے کیا، اس بارے میں آپ کہیں گے؟ دیکھیں جی بڑی کلیئر سی بات ہے، اگر محکمے نے کوئی اچھا بیڈ امپیکٹ دینا ہوتا تو وہ اس بچے کے ساتھ ساتھ اور بھی بچوں کو ساتھ میں اعزازی طور کے اوپر وردیاں پہناتے اور اس بچے کے ساتھ وہاں پہ ان کو کھڑا کرتے. لیکن ان کا اسی بچے کو زرار حیدر کو وردی پہنا کے ASP بنانا اور اس کو مکمل طور کے اوپر یونیفارم پرووائڈ کر کے اس کو ASP کا جو ہے وہ ایک رینک دینا، یہ انتہائی قابل جو ہے وہ مذمت بات ہے. قطعی طور کے اوپر بھی محکمانہ طور کے اوپر بھی بچے کو اس طرح کی
جو ہے وہ حرکت نہیں کروانی چاہیے تھی بچے سے، اور یہ انتہائی ایک بیڈ امپیکٹ ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور بچوں کے اوپر بھی یہ انتہائی بیڈ امپیکٹ ہے، کیونکہ جو بچے اصل میں تعلیم یافتہ بچے ہیں، جو انگلش سپیکر ہیں، جو اردو سپیکر ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنے کی بجائے ایک ایسے بچے کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے جو ٹھوس پنجابی بولتا ہے اور کرتے ہیں مختلف ادھر جو راگیر ہیں جو گزرتے ہیں وہاں سے، بائک والوں کو، رکشے والوں کو، گاڑیوں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کو تو نہیں بنایا، میں تیرا چلان کٹ دوں گا، تو گڈی سے ہی نہیں چلاتا۔ تو یہ جو لینگویج ہے یہ بھائی، یہ کس طرح کی لینگویج آپ استعمال کروا رہے ہیں بچے سے؟ آپ بچے کو ایک اچھی راہ کی طرف لے جانے کی بجائے آپ اس کو جہالت کی جو ہے نا راہوں کے اوپر آپ اس بچے کو ڈال رہے ہیں۔ بلا شبہ طور کے اوپر بچے میں ٹیلنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بچہ جو ہے وہ اپنی ایج سے زیادہ مائنڈ اپنا رکھتا ہے، وہ زیادہ اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے، لیکن کم از کم اچھے جو ہے وہ سینیریو میں اس کو یوز کروائیں، بیڈ سینیریو میں بچے سے اس طرح کی گفتگو نہ کروائیں جو کہ دوسرے بچوں کے لیے مہلک زہر ثابت ہو۔ تو جناب اچھا سر، آپ نے پنجابی کا ذکر کیا، تو سر پنجابی تو بڑی میٹھی اور بڑی پیاری اور بڑی با ادب ہماری جو مادری زبان ہے، تو اس حوالے سے آپ نے کہا کہ اس کو انگلش بولنے والے یا اردو بولنے والے کو پروموٹ کیا جائے، تو لینگویج کا تو اس میں میرے خیال میں کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی، اس میں دیکھیں نا، لینگویج تو ہماری بہت میٹھی ہے، پنجابی زبان جیسی کوئی زبان ہی نہیں ہے، لیکن جو وے آف ٹاکنگ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بڑا ہے تو پنجابی میں اس کو چاچو جی بھی تو کہا جا سکتا ہے، تایا جی بھی کہا جا سکتا ہے، بھائی جان بھی کہا جا سکتا ہے، تو اوئے کہنا، اوئے میں تیرا چلان کرتا ہوں گا، اوئے تو انج نہیں کیتا، تو یہ جو جیسچر ہے، یہ جو اس کا بچے کا جو بولنے کا انداز ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ قابل مذمت ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ عرفان منیر کمبو ایڈوکیٹ صاحب، اور ان کے آپ نے ویوز اور ان کا اپنے خیالات آپ نے دیکھے۔ اس چیز کو ہم آپ پہ ناظرین آپ پہ چھوڑتے ہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ کریے، شیئر اور لائک کر کے ہمیں بتائیے کہ یہ جو ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان میں کتنی سچائی ہے، اور کیا ایسے ہی ہمارے جو بچے ہیں ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ وائس نیوز ڈاکٹر میاں کیسر، صادق۔